چار مغرب سے بیٹھے ہیں۔ کسی ساتھی نے اگر کسی عذر کی وجہ سے بھی اٹھنا ہو تو بھی جا سکتا۔ ہر محفل کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں مؤدب زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين كله أدب، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بات بنتی نہیں پر بنا لیتے ہیں، میرے آقا تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے اللہ جب گناہگاروں سے، تو درود پڑھتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس تو والا سبحان اللہ عظیم سا لگتا ہے یار، مل کر سب کہہ دو نا سبحان اللہ، تھوڑا جھوم سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا گھوم سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے ان کو کم کرو، تم دونوں ساتھی باہر بیٹھو، دروازہ بند کرو۔ ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے، جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اتنے ذوق شوق سے بواز بلند میرے ساتھ مل کر آپ حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو دیہاتی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے واسطے قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئی جب امت کے گناہگاروں کو تو تحفے میں رمضان دیتا میرے واجب الاحترام صدرین حضرات علماء کرام جامعہ مسجد صابر شہید میں مدرسہ مفتاح العلوم کے اور مسجد خاتم النبیین کے اور مدرسہ للبنات کی طالبات اور عزیز طلباء اور جامع مسجد میں شرکت کرنے والے میرے معزز مکرم بھائیوں بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں مدرسہ البنات میں شرکت کرنے والی میری معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں اور عزیز طالبات ماشاءاللہ کثیر تعداد میں طلباء کرام نے قرآن مقدس حفظ و ناظرہ مکمل کیا اور اس ادارے کی روح رواں فاضل نوجوان حق و صداقت کا نشان پورے محلے پر جس کی مہربانی علماء ربانیین کی نشانی حضرت مولانا غلام نبی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور ان کی تمام رفقائے کار اساتذہ کرام معلمین اور معلمات طالبین طالبات بلکہ موجودین موجودات سامعین سامعات سب مبارکباد کے مستحق ہیں پروردگار عالم ان طلباء طالبات کا پڑھنا قبول کرے اور جو واسطے راستے ضابطے بنے ہیں اللہ تمام کو ایک ایک حرف کے بدلے میں اپنی شان کریمی کے مطابق ثواب نصیب فرمائے میرے بھائیوں بزرگ دوستوں قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے اس کتاب کا صرف ادب بجا لایا پروردگار عالم نے دنیا کو بھی سنوار دیا آخرت کو بھی سنوار دیا اتنی شان والی اللہ نے کتاب دی مجھ سے قبل ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت مولانا زبیر مروت صاحب آپ کو سے پر بہت زیادہ ہی ولولہ انداز میں مخاطب تھے ہاں جی بہرحال میں بھی آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ دوستی لگا لو اللہ اکبر کبیرہ
قرآن کا ادب سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان اس کو کھول کے پڑھنے والا بنے. ہر گھر میں، مارکیٹ میں، دکان میں، بازار میں، ہر جگہ پر اللہ کا قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے سالوں سال یہ قرآن خود ترس جاتا ہے کہ یہ مکین اور مقام والے مجھے کب اٹھائیں. گھر میں ہمارے مہمان آ جائے تو ہم اس کا اکرام سمجھتے ہیں کہ اگر اسے ہم نے بات چیت نہ کی، کھانا پینا نہ دیا، اعزاز اکرام نہ کیا تو سارے خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی. اللہ کا قرآن گھر میں رکھا ہے، سارے سال کھول کے نہیں پڑھتا، سوچنا کہ اللہ کے دربار میں تیری ناک کٹ گئی تو وہاں تیری ناک بچائے گا کون؟ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت، ادب بجا لانے والے بنے. خلافت عثمانیہ کا عثمان بہت بڑا یہ اللہ کا ولی تھا. کہتے ہیں اور سخی اتنا تھا کہ لوگ آتے اور کچھ مانگتے تو لوگوں سے قرض لے کر دیتا تھا. کبھی کبھی جمعے کے دن چندے میں تم لوگ بھی سخی بن جایا کرو. میں تو اپنے نمازیوں سے کہتا ہوں جس کی جیب میں پیسے نہیں، ساتھ والے کی جیب سے نکال کے دینے کے پہلے پوچھ لیتے. یہ نہیں کہ بعد میں پتا چلے 10 روپے دیے اور 20 دان توڑوا بیٹھا. ہاں، بڑے سادے لوگ ہوتے تھے. پھر بندہ کہیں چلا گیا بیچارہ مہمان، کہنے لگے صبح ناشتے میں ساگ کھلایا، دوپہر کو ساگ کھلایا، رات کو ساگ کھلایا، اگلے دن پھر صبح ساگ کھلایا، دوپہر کو ساگ کھلایا. تو میزبان سے کہنے لگا جہاں پر ساگ لگا مجھے وہیں باندھ دو. وہاں سے پکاٹ کر کے پکا کے کس لیے آتے؟ ہاں، واہ بھائی واہ. چہرے بدل بدل کے لوگ ملتے ہیں میرے ساتھ. کتنا بڑا فراڈ ہے میری سادگی کے ساتھ. میں بات کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا. جی 60 تو بار بولی نا. اللہ اکبر. جمعے کے دن جب آپ چندہ دیتے ہیں، بات چل رہی تھی خلافت عثمانیہ کی ذات میں رکھنا. اگر جیب میں ہو تو بندہ ساتھی سے ادھار لے کر دے دیتا. بعض ہوتے ہیں نیک دل سخی. مولوی صاحب کو کسی نے بولا میرے نکاح پڑھنا کا ٹھیک ہے، اور مولوی صاحب رات کو دعا مانگ رہا تھا یا اللہ کوئی بڑی سامی آئے میرا کام ہو رہا ہے. صبح بندہ آیا جی وہ سب نکاح پڑھنا ہے. ہاں جی کون سی فلانے شادی رات میں لالا صاحب میں. ٹھیک ہے مہمان کتنے ہوں گے؟ کہا اے بی سی ڈی چاروں ہوگی. بڑی سامی ہے. شادی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہا جی گاؤں سے دلہن آ رہی ہے. اچھا مولوی صاحب تیاری کر کے پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے کے دوران دولہا ہر خطبے کے اختتام پر سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو مولوی صاحب سمجھ گئے کہ دولہا بہت خوش ہے. لگتا ہے کہ دلہن بھی اس کے خاندان کی ہی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی اور اس کو اچھی بھی ممکن لگتی ہو. کہا جب دعا مانگ رہا ہوں ہاتھ دعا پہ آمین اللہم آمین ثم آمین. مولوی صاحب نے کہا صبر کر میں نے تیرے لیے تھوڑا رکھا ہوا. جب دعا مکمل ہو گئی تو کہنے لگا مولوی صاحب فیس کتنی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا دلہن جتنی خوبصورت ہے میری فیس اتنی ہے. مولوی صاحب کو تو پتا تھا دلہن ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ نہ ہو تو بیوٹی پارلر والے تو بنا ہی دیتے ہیں. چلو کچھ تو ہوگا.
اب وہ بیچارہ بیٹھا، دولہا کہنے لگا مولوی صاحب میں نے دلہن کو دیکھا ہی نہیں، مجھے کیسے پتا میں وہ کتنی فیس دوں؟ کہا جتنی خوبصورت اتنی دے دو، جا دیکھ کے آ جاؤ۔ دولہا بڑا خوش چلا گیا زنانہ بارڈ میں، اور وہاں جا کر دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا، کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ما انزلنا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ واپسی آیا، مولوی صاحب کو جیب سے 10 کروڑ دے دے۔ مولوی صاحب کہنے لگا اللہ کی بندے یہ کیا؟ کہنے لگا قسم خدا کی مولوی صاحب اگر آپ کو یقین نہیں کہ جا کر خود دیکھ لیں۔ اب بیچارہ مولوی صاحب ہامتا جب وہاں پہنچا اور دلہن کے چہرے سے جب گھونگھٹ ہٹایا نا، لا حول پڑی، واپس آئے، دولہے سے کہا 5 روپے تو واپس رکھ۔ یہ حال ہے، ایسی قوم ہمیں ملتی۔ ابھی میرے شاگرد گاؤں سے آیا، کل پرسوں میں نے چندہ کروایا اس کے لیے، مجھے کہا گاؤں میں مجھے 3000 تنخواہ دے رہے ہیں۔ کتنی؟ 3000۔ کہا کہیں نکاح پڑھانا پڑ جائے تو 100 روپے فیس سے پا جائے۔ یہ حال، ارے علماء کا سب سے بڑا ادب یہ کہ ہم ان کی ضروریات کا خیال کریں، جیسے اپنی اولاد کا کرتے ہیں نا ان کا، اور جب ان کی ضرورت پوری کریں گے، رب کی قسم تمہیں دعا کے لیے درخواست نہیں دینی پڑے گی، میرا رب خود بہت تیرے پہ کرم کرے گا۔ ہمارے ساتھ سرور بھائی، اگرچہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مولانا فتح محمد صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا استاد جی آپ کے تو بڑے بڑے شعر مرید ہیں، کروڑ پتی ارب پتی، کسی سے میرے لیے بات کر لو، میری مسجد بنا دے۔ حضرت فرمانے لگے میرے شعر، میرے دوست بڑے بڑے شعر ہیں، کہا پچھلے دنوں ایک خدا کا بندہ میرے لیے 1 کلو سیب لایا، لیکن بیر سے موٹے نہیں تھے، بیر سے موٹے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا استاد جی نے غلطی کی نا، اسے پوچھتے پانی سے لے رہے ہیں یا کھانے کے ساتھ لے رہے ہیں؟ فتح محمد صاحب کہنے لگے ایک جگہ بیان کرنے گیا، ایک تو 2 گھنٹے بٹھایا رکھا جیسے مجھے بٹھایا رہا، اب 2 گھنٹے میں نے بھی آپ کو بٹھایا، بیان شروع نہیں، میرے تو گپ شپ ہو رہی ہے، آپ کا ذہن ذرا صحیح کر رہا ہوں، چپ کر کہتے ہیں وضو رکھیں گے نا، اس لیے بیٹھے۔ فرمانے لگے میں نے بیان کیا، بیان سے پہلے سارے مجھے ڈھونڈ رہے، استاد ہی نہیں آیا۔ کہا بیان کے بعد سارے دن جوتیاں ڈھونڈ رہے، جوتی نہیں مل رہی۔ کہنے لگا اتنے میری محبت کرنے والے میرے مرید ہیں کہ مجھے ننگے پاؤں گاڑی میں بٹھا دیا۔ اسی لیے یہ خیال نے کی کہ سادی چلو میری بہن ہے، یہ آپ، لیکن الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ ارے جہاں دل کا مزہ ہوتا ہے نا، محبت تجھ کو خدا بے محبت سکھا دیتی ہے۔ میرے بچے کا استاد ہے، ارے میری بچی کا استاد ہے، ارے 10 سال میں نے پیچھے نماز پڑھی ہے، ارے میرے امام صاحب ہے، رب کی قسم اس کو اس وقت تک گھر میں چین نہیں آتا جب تک اب امام صاحب کی قاری صاحب کی وہ ضرورت پوری نہ کرے۔ یہ ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ خلافت عثمانیہ کو عثمان بہت قرضہ چڑھ گیا، کہنے لگے خلافت چھوڑ دیا۔ چلو اس سے میں ایک بات اور سنا دوں، قریب زمانے میں اللہ تعالیٰ گزرا، اس کی بھی عادت تھی، کوئی بندہ آ جائے پیسے لوگوں سے لے کر دیتے، یہ لو یہ لو، 15-20 بندے محلے کے یہ بزرگ صاحب ان کے مقروض ہو گئے، ایک دن سارے آئی لائن پہ بیٹھ گئے، کہا قرض لے کے جائیں گے۔ فرمانے لگی میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو میں بھی مانگتا ہوں، جب ملے گا میں دے دوں گا۔ اتنے میں دیکھا ایک بڑا بچہ ٹرے میں سے لڈو رکھے بیچ رہا ہے، کہا بچے ادھر آ جا، کہا جی صاحب، کہیں میرے مہمان ہیں تو لڈو کھلا۔
اس بچے کے پاس جتنے لڈو تھے سارے مہمانوں کو کھلا رہی، وہ بیچارے بھوکے تھے، کھا لیے۔ اب بچے نے کہا میرے پیسے، کہا بچے پیسے تو نہیں ہیں، پیسوں کی تھی بھی بیٹھے ہوئے۔ پیسوں کے لیے تو یہ بھی بیٹھے۔ اب وہ بچہ بیچارہ رونے لگا، سب نے ہاتھ پکڑے دعائیں مانگ رہے، لیکن وہ بچہ رو رہا ہے، یا اللہ پیسوں کا بندوبست کر دے، میرے مالک خالق میرے پالن نہار اس بابا جی نے سارے لڈو ان پر لٹا دیے، اللہ پیسے نہیں ہیں، اللہ میں پیسوں کے بغیر گھر گیا، مجھے ماں مارے گی، باپ مارے گا، روتا رہا۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، اس نے اللہ والے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، سمجھ گیا مجبور ہے۔ اللہ والے کیا ہوا؟ کہا یہ میرے سارے بندے آئے ہیں، میں ان کو مقروض ہوں، قرض دینا ہے۔ کہا یہ پیسے لے، سب کو قرض دے دیا۔ اس بچے کے پیسے بنتے ہیں 100، اس کو 200 روپے دے دیے۔ اس نے کہا اللہ والے مجھے انعام کیوں ملا؟ کہا اس لیے ملا، یہ سارے میری طرف مانگنے والے تو تھے لیکن رونے والا تو ہی تھا۔ ارے تیرے رونے کو اللہ نے پسند کیا اور سب کی مرادیں اللہ نے پوری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھا، جب جماعت کھڑی ہوتی وہ صحابی پیچھے جاتے وہ صحابی پچھلی صف میں چلا جاتا۔ صحابہ نے سب کچھ سوچا بھائی اچھی بزرگ صحابی کیا ہے پیچھے چلے جاتا، کہا کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جامع مسجد صابر شہید میں جمع ہونے والوں، ارے وہ صحابی کہنے لگا مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جماعت کی نماز میں پہلی صفوں میں کوئی ایسا مرد قلندر ہوتا ہے اللہ اس کی وجہ سے پچھلے کھڑے ہوں کی نماز بھی قبول کر لیتا ہے۔ میں پیچھے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں اللہ کا نیک بندہ وہ آگے میرے آ جائے تاکہ اللہ اس کی وجہ سے میری نماز بھی قبول کر لے۔ کیسے تھے صحابہ؟ ڈی سی آفس میں تھا تو ایک دارالعلوم کراچی کا طالب علم آیا اور وہ طالب علم جیسے آیا مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور طالب علم بہت زیادہ بے قرار سا تھا۔ بعد میں مجھے ملا تو مجھے واقعہ سنانے لگا، کہا استاد جی 10 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی اور پہلی صف بھی نہیں چھوٹی۔ جمعرات تعلق کراچی سے قائد آباد میں کپڑے لینے آیا ہوں، ڈی سی آفس کی مسجد میں یہاں پر اذان شروع ہو گئی، میرا وضو تھا، میں بھاگتا ہوا آیا اللہ پہلی صف سے نہ چھوٹے۔ کہا برآمدے میں پہنچا، پھر مسجد کے حال میں آ گیا، پہلی صف مکمل ہے، میں دوسری صف تک کوشش کر کے پہنچ گیا، ابھی مکبر نے تکبیر مکمل کی، امام تکبیر اولیٰ پڑھنے والا تھا، تو استاد جی میری آنسوں گرنے لگے۔ 8-10 سال کے بعد پہلی صف چھوٹ جائے گی، اللہ نے آگے بندے کے دل میں ڈالا، مجھے مڑ کے دیکھا، ہاتھ سے پکڑا، امام کی تکبیر اولیٰ بھی پوری نہیں ہوئی، پہلی صف بھی مل گئی، تکبیر اولیٰ بھی مل گئی۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، آئیں عمل کی طرف۔ خلافت عثمانیہ کا عثمان اپنے علاقے سے نکل گیا تھا، بڑا اللہ کا مقبول بندہ، اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچا، ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، اسے کہنے لگے اس خیمے میں آرام کر، اللہ سب صحیح کر دے گا۔ کہنے لگا جب اس خیمے میں لیٹا، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سامنے چمڑے کے تھیلے میں قرآن مقدس لٹکا ہوا۔ میں نے کہا ظالم تو نے کیا کیا، اس طرح پاؤں کر دیے۔ کہنے لگا ساری رات قرآن کے سامنے باقی میں بیٹھا رہا، ہاتھ جوڑ کے اور رب سے معافیاں مانگتا رہا، اللہ میرا جرم معاف کر دے، میں نے قرآن کی طرف پاؤں کر دیے ہیں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ صبح ان کی پیر و مرشد آئے، اسے کہنے لگے عثمان رات کا تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے
تجھے ساری دنیا کا خلیفہ ہی بنا دیا. سبحان اللہ. یہ آپ کہیں تفصیلی واقعہ پڑھنا تاریخ حیران ہو. اب آپ کہو کہ ان کی پیر و مرشد عالم الغیب تھے. عالم الغیب نہیں، اللہ کا نیک بندہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، فراست ایمانی سے. ایک سنا دو بات کی قیمتی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سویا ہوا خواب میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ہم سارے صحابہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹوکرا لایا گیا کھجور کا. آپ نے اس کو کھولا اور اس میں سے ایک بہترین کھجور نکالی. مجھے کہا علی بیٹے یہ لے لو. فرمانے لگے وہ کھجور میں نے لے لی تو میں نے کہا یا نبی اللہ اور بھی عنایت فرمائے. کہا یہ جس نے اور مانگی میری آنکھ کھل گئی. صبح کا وقت کہا نماز کے لیے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھائی. سارے صحابہ تابعین بیٹھ گئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دیکھنے لگا ایک صحابی ہاتھ میں ٹوکرا کھجوروں کا جناب عمر کے سامنے لا کر رکھ دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوکرا کھولا، اس میں سے بہترین کھجور نکالی. کہا علی آگے بڑھو یہ تو لے لے. جناب علی نے جب کھجور لی مسکرانے لگے. کہا امیر المومنین اور بھی دو. فرمانے لگے اگر اللہ کے نبی نے اور دی ہوتی ابھی آپ کو عمر بھی اور دے دے گا. کیا کہنے الدین کلہ ادب. ارے سارے کے سارے آداب کا نام ہی دین. قرآن کا ادب کرنے والے بنے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن والوں کو ادب کرنے والے بنے. ارے دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی بن جائے. ایک لوہار بابا جس کا واقعہ ہمارے پیر صاحب نے کتاب میں بھی لکھا. لوہار بابا کہنے لگے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس لوہار بابا کا انتقال ہوا. خواب میں دیکھا. پوچھا بابا جی کیسے گزری؟ کہا اللہ نے دنیا میں بھی امام محمد بن حنبل کا پڑوس دیا تھا، مرنے کے بعد بھی امام محمد بن حنبل کے برابر اللہ نے مقام دے دیا. اللہ اکبر کبیر. جامعہ مسجد صابر شہید میں جمع ہونے والوں، مدرسہ مفتاح العلوم کی طلباء کو تعلیم تحصیل پیش کرنے والوں، پردے میں بیٹھی میری معززہ مکرمہ ماں بہن و عزیز طالبات سننے والی اور توجہ کر لینا. کہنے لگا بھئی یہ مقام اس کو کیسے مل گیا؟ صبح کوئی اللہ والا اٹھا اس کے گھر میں چلا گیا، بچوں سے پوچھنے لگا. گھر والوں نے بتا دیا بڑے بچے اس کی دکان پر گئے ہیں وہاں چلے جاؤ. جب وہاں پر پہنچا اس کے بیٹے سے کہنے لگا تیرے باپ کا عمل کیا تھا؟ فرمانے لگے میرے باپ کا عمل یہ تھا سارا دن لوہا پیٹتا رہتا ہے، سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا. ارے جب آزان ہوتی تھی آزان کی آواز سنتے ہی تھوڑا زمین پر رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا اگر میں نے ٹکا ٹک کی آواز لگا لی رب کی قسم اللہ کی آزان کی بے حرمتی ہو جائے گی. فرمانے لگے اس کے بیٹے ساری زندگی میرے باپ نے آزان کی قدردانی کی ہے. ارے وہ اللہ والا کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے اندر کوئی اور بھی راز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے امام محمد بن حنبل کے برابر جنت میں مقام دیا ہے. اس لیے کہ امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وتروں کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. امام محمد بن حنبل نے قرآن کی وجہ سے 2 سال تک جیل میں درے کھائے ہیں. ارے امام محمد بن حنبل کی برابر ہونے کے لیے اس بندے کا کوئی انوکھا عمل دوسرا بھی ہوگا. گھر میں آ گئے گھر والی سے پوچھنے لگے کہنے لگی میرا گھر والا سارا دن لوہاری کا کام کرتا ہے، بڑی ذمہ داری کا کام کرتا ہے. رات کو آ کر گرمی میں اب چھت پر سونے لگتے. ہماری چھت کی پچھلی سائیڈ جو ہے وہ امام محمد بن حنبل کے گھر کے صحن میں لگتی ہے. میرا گھر والا
دی ٹانگیں نیچے لٹکا کر امام محمد بن حنبل جو نفلوں میں قرآن پڑھتا تھا، ارے وطروں میں قرآن پڑھتا تھا، سنا کرتا تھا، افسوس کیا کرتا تھا دن میں میرا کوئی ساتھی ہوتا، ارے دن میں مجھے کوئی تلمہ دینے والا ہوتا، رب کی قسم میں احمد بن حنبل کا قرآن کھڑے ہو کے سنتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ایسی قرآن سے محبت مرنے کے بعد بھی اللہ نے اعزاز و اکرام دیا۔ آج تو اللہ معاف کرے گھر گھر کے اندر مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، آزان ہوتی ہے، کسی کو فکر ہی نہیں، ارے توجہ ہی نہیں۔ بڑی ترقی کر لی ہے لوگوں نے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، خبر نہیں ہونا، گاؤں کے ماحول میں کوئی بندہ ٹیلی ویژن رکھتا، ٹی وی، تو اس کو گھر میں رکھنا اپنے لیے کیا تم بے غیرتی سمجھتا تھا کہ ٹی وی میں گھر میں نہیں رکھوں گا۔ لوگ حجرے میں رکھتے تھے، حجرے میں۔ آپ یقین جانے میں نے اپنی کانوں سے سنا فلانے گھر سے رشتہ نہیں کرنا، ان کے گھر میں ٹی وی۔ اور آج جنا تھا خوب باللہ پھر وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کی ضمیر۔ چمکی نہ تھی حمیدہ جو تھی انگلش سے بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت اگر مسجد میں اذان ہوتی، جو لڑکا آگے بیٹھا ہوتا ٹی وی دیکھ رہا، دوڑ کے جاتا اور بٹن پہلے بند کر لیتا اور واپسی ایسے ابڑ کے آتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا اس نے کام کیا ہو۔ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے، ٹی وی حجرے سے بیوی کے سامنے آ گیا، ہاں پھر بچوں کے سامنے آ گیا، آزان ہونے لگی تو کہنے لگے آواز بند کر لو، تصویر پہ گزارا کر لیں گے۔ یہ ادب رہ گیا آزان کا۔ اب مزید ترقی ہوئی کہ ٹی وی، ہاں جی، گھر بیوی بچوں کے سامنے سے بھی جیب میں آ گیا، اور جگہ جگہ اسکرینیں دیوار پہ لگی ہیں۔ اب آزان ہوتی ہے تو غصے سے کہہ دیتے ہیں کہ ملا بھی نہیں چھوڑتا، ہر وقت آزان دیتا ہے، یار دروازہ ہی بند کر لو۔ میری مائیں بہنیں بھائی، محلے میں سننے والی معززہ مکرمہ ماں بہنوں، اگر یہ ایک ادب بجا لاؤ، رب کی قسم اللہ اس کی وجہ سے تیری بخشش کا اعلان کر دے گا۔ آسان ہوتی ہے ٹی وی بند کر لیا کرو، لیکن اگر میں عورتوں سے یہ کہوں ساتھ منہ بھی بند کر لیا کرو تو فائدہ ہو۔ ہاں نا، خاموشی ہو۔ جمعے کے دن بدلے پرچہ بھیجا، رات کے ٹائم جھاڑو لگانا کیسا؟ میں نے کہا یہ سوال ایسے ہونا چاہیے تھا کہ آذان کے وقت جھاڑو لگانا کیسا؟ بھئی کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا جی رات کو اگر جھاڑو لگاؤ تو شیطان پہ نام چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بدیوں پہ تو کبھی نہیں چڑھاتے، یہ تو عید کی رات اتنا جھاڑو لگاتے ہیں سارا شہر صاف کر کے رکھ دیتے ہیں، ہاں ان پر تو کبھی شیطان پہ نام نہیں چڑھا۔ اب جب کام کرنے کو دل نہ ہو تو بہانے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ زبیدہ خاتون خلیفہ نوشی کی گھر والی نہر زبیدہ بنائی اور اس کے محل میں 300 بعض جگہ آتا ہے 500 قرآن کی حافظات قاریات باندیاں کی ڈولیاں جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، بڑی نیک دل اور تھی، کہا بخشش کون سی عمل پر ہوئی؟ کہنے لگی نہر زبیدہ بنائی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میرے محل میں حافظات قرآن پڑھتی ہیں،
کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ والی پھر بخشش کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میری معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، زبیدہ خاتون کہنے لگی ایک دن مجھے بڑی سب بھوک لگی ہے، میں نے اپنے خادماؤں سے کہہ دیا دسترخوان لگا لو، شاہی دسترخوان لگا دیا، رنگ برنگے کھانے بھی لگا دیے۔ کہنے لگی جلدی سے میں بیٹھی اور لقمہ لے لیا، میں نے سالن میں ڈبویا، منہ کے قریب کرنے لگی ہوں۔ ہماری شاہی مسجد سے اللہ کا منادی اذان دینے لگا ہے۔ میں نے غور کیا میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، دھوپ کا لقمہ نیچے رکھا ہے، میں نے دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا ہے۔ اللہ کو یہ میرا عمل اتنا پسند آ گیا، اللہ نے اعلان ہی کر دیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارے اب تیرے کانوں میں بھی اذان کی آواز آ جایا کرے، اور میری ماں بہن بیٹی تیرے سر پر بھی دوپٹہ آ جایا کرے، تیری زبان پر بھی اللہ کے ترانے اذان کے آ جایا کرے۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، جہاں پر بھی ہو، دکانداری میں بیٹھے ہو، ذمہ داری میں بیٹھے ہو، خانداری میں بیٹھے ہو، جہاں پر بھی اذان کی آواز تمہاری سماعتوں پر لگا کرے، منہ کو چپ بھی کر لیا کر، اور ساتھ ساتھ رحمت کے موتی بھی رول لیا کر، رب کی قسم ادب کر لیا کر، ممکن ہے اس کی وجہ سے تیری بخشش کا اعلان ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ طلباء عزیز جو قرآن پڑھنے والے، ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال بھی کرنا چاہیے، ادب بھی بجا لانا چاہیے۔ اساتذہ کرام کا، علماء کرام کی گھڑی ہوئی آپ کے پیچھے جا رہی، آگے جا رہی، ماشاءاللہ۔ پورے 15-20 منٹ کا فرق، فارغ چلو، اس کا بھی اثر زیادہ تم پر ہی پڑے گا، ہم تو گھر سے اجازت لے کر آئے۔ ایک طلباء کا بھی ادب کر لیا کرو، استادوں کا بھی، امام صاحب کا بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہتی نہر پر وضو بنا رہے ہیں۔ علاقے کا ایک اوباش قسم کا بندہ تھا، کہنے لگا میں اونچائی پر بیٹھا، میں بھی منہ دھونے لگا، اچانک میرے نیچے نظر پڑی گئی کہ اللہ کا ولی، کلندروں کا بھی کلندر امام محمد بن حنبل نیچے وضو کر رہا ہے۔ اے بندے، تیرا یہ پانی جو چہرے پہ لگے گا گندا، تیرے اعمال گندے۔ ارے ادب کا تقاضا یہ ہے، اس مرد کلندر سے آگے چلا جا۔ فرمانے لگے میں آگے چلا گیا، یا اللہ والا وضو کرے گا، وہ پانی دوبارہ نہر میں آئے گا، اگر میں اٹھا کر چہرے پہ ڈالوں گا، ممکن ہے اللہ میرے سارے گناہ ہی معاف کر لے۔ اس ایک ادب کی وجہ سے اللہ نے اس حاجی بندے کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ پسند آئی انہیں میری ایک ادا ہی عاشقانہ، اللہ کو بندے کی ایک ادا پسند آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ الاسلام بابا فرید جدنی کا شکر رحمت اللہ علیہ، معاف کر دینا خواجہ خان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ملتان کے اندر بھی بندہ اوباش قسم کا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کے بارے میں فکر مند ہوا، اللہ کیا کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ خواب میں دکھایا گیا جنت میں مزے کر رہا ہے، اللہ والے یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ کس عمل کی قبولیت کی بنا پر اللہ نے تیری بخشش کا اعلان کر دیا۔ کہنے لگا اللہ والے، میں ملتان کے بازار میں بیٹھا ہوا تھا، آواز لگی ہے اللہ کا ولی، ولیوں کا بھی ولی، قرآن کا حافظ، سنت کا محافظ، بہاول حق زکریا ملتانی حق و صداقت کی نشانی تشریف لا رہی ہے۔ رب کی قسم میں نے اللہ والا سمجھ گئے، قرآن والا سمجھ گئے، حدیث والا سمجھ گئے، ادبن جا کر ہاتھ ملایا، اللہ نے میری
بخشش کا اعلان ہی کرا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ان طلباء کرام کا احساس کیا کرے اور ان کا اکرام کیا کرے، علماء کرام کا احترام کیا کرے۔ ممکن ہے اللہ رب الجلال اس ایک ادب کی وجہ سے اللہ دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی سنوار دے، اور محبت تجھ کو خود آداب محبت بھی سکھا دے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء طلباء صلاحہ کے ساتھ خوب محبت بھی کریں، ان کا احساس و اکرام بھی کریں، ساتھ ساتھ خوب ان کا احترام بھی کیا کریں۔ یہ معمولی نہیں، اللہ رسول کی نگاہ میں، اللہ والوں کی نگاہ میں اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دے رکھا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان طلباء عزیز کا قرآن پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا، انتظامیہ کا تعاون کرنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ آخر میں ایک نظم کی فرمائش یہ سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ آپ لوگ کو تھکتے نہیں ہوں۔